بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 64 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حائضہ عورت سے قربت کے احکام۔ حائضہ عورت سے قربت کے احکام۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: بطوطہ بلا غسل بتصرم لأکثرہ ولأقلہ حتی تغتسل او یمضی علیہا ادنا وقت صلاۃ۔ ترجمہ: اور وطی کی جا سکتی ہے بلا غسل اکثر مدت گزرنے پر، اور وطی کی جا سکتی ہے بلا غسل اکثر مدت گزرنے پر اور اقل مدت گزرنے پر نہیں، یہاں تک کہ غسل کرے یا گزر جائے اس پر ادنا وقت نماز۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اکثر مدت حیض گزرنے پر وطی کرنا جائز ہے یا نہیں، اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو۔ نمبر 2، تسرم کے معنی اور اشکال کا جواب۔ نمبر 3، لأکثرہ میں لام کس معنی میں ہے۔ نمبر 4، اگر اقل مدت پر خون منقطع ہوا تو آیا کہ غسل سے پہلے قربت جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 5، اگر انقطاع خون کے بعد غسل تو نہیں لیکن نماز کامل کا ادنا وقت گزر گیا تو قربت جائز ہے یا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی اکثر مدت حیض گزرنے پر وطی کرنا جائز ہے یا نہیں، اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر اکثر مدت حیض یعنی 10 دن گزرنے پر خون منقطع ہوا تو غسل کرنے سے پہلے اس حائضہ کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے۔ اگر اکثر مدت حیض یعنی 10 دن گزرنے پر خون منقطع ہوا ہے تو غسل کرنے سے پہلے ہی، ابھی حائضہ عورت نے غسل نہیں کیا تو اس سے پہلے ہی وطی کرنا اس سے جائز ہے، کیونکہ حیض 10 دن سے زائد نہیں ہوتا۔ تو وطی سے ممانعت کا جو عارض تھا وہ ختم ہو گیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وطی نہ کرنا مستحب ہے۔ نہیں، مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے تو وطی کرے، لیکن جواز موجود ہے۔ نمبر 2، مصنف نے لفظ استعمال کیے بتصرم، یہ بمعنی انقطاع، یعنی اکثر مدت گزرنے پر جس عورت کا خون منقطع ہو جائے تو اس سے وطی جائز ہے۔ مگر اس عبارت پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اکثر مدت گزرنے پر تو مطلقاً وطی جائز ہے، خواہ خون منقطع ہو یا نہ ہو، کیونکہ اکثر مدت کے بعد آنے والا خون تو حیض ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو استحاضہ ہے، اور استحاضہ تو معنی وطی نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام عادت کے مطابق کہا ہے، کیونکہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ اکثر مدت گزرنے پر خون منقطع نہ ہو، تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ نے انقطاع کا لفظ استعمال کر دیا، ورنہ حقیقت کے اندر یہاں پر 10 دن گزرنے پر انقطاع ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب 10 دن پورے ہو جائیں تو یہ تو اکثر مدت ہے، تو اکثر مدت کے گزر جانے پر انقطاع شرط نہیں ہے۔ اکثر مدت گزر جانے کے بعد جو خون آئے گا وہ خون حیض ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خون تو استحاضہ ہے، لہٰذا اگرچہ 10 دن گزرنے پر خون منقطع نہیں ہوا تب بھی وطی کرنا جائز ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ عورت غسل کر لے تو پھر اس کے قریب جائے۔ نمبر 3، لأکثرہ میں لام کس معنی میں ہے۔ بطوطہ بلا غسل بتصرم لأکثرہ میں جو لام واقع ہوا ہے یہ لام کس معنی میں ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ لأکثرہ کا لام بمعنی بعودہ کے ہے، بمعنی بعدہ کے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس،
ای بعد دلوک الشمس۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ ای بعد رؤیتہ۔ تو اسی طریقے پر یہاں پر جو لام واقع ہوا یہ لام بھی بمانا بعد کے ہے۔ نمبر 4، اگر اقل مدت پر خون منقطع ہوا، یعنی اکثر مدت گزر گئی، اقل مدت ابھی پوری ہوئی تھی، خون منقطع ہو گیا، تو آیا کہ اب غسل سے پہلے قربت جائز ہے یا نہیں؟ اکثر مدت گزر جانے پر تو بغیر غسل کیے ہوئے کہ عورت نے ابھی تک غسل نہیں کیا اس سے قربت جائز ہے، لیکن اگر مدت اقل گزری ہے اور اقل مدت پر خون منقطع ہو گیا تو آیا کہ اب غسل کے بعد وطی جائز ہے یا غسل سے پہلے بھی اس سے قربت کرنا جائز ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر حائضہ کا خون اقل مدت حیض یعنی 3 دن پر منقطع ہو گیا اور اس عورت کی عادت بھی یہی ہے یعنی 3 دن، تو اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت غسل نہ کر لے، کیونکہ خون کبھی جاری ہوتا ہے اور کبھی منقطع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جہت انقطاع کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، جہت انقطاع کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لہذا اس وجہ سے جب تک وہ غسل نہ کرے اس وقت تک یہ قربت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، اگر انقطاع خون کے بعد غسل تو نہیں کیا لیکن نماز کامل کا ادنا وقت گزر گیا تو اب قربت جائز ہے یا نہیں؟ جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيَمْضِي عَلَيْهَا أَدْنَىٰ وَقْتَ صَلَاةٍ سے تعبیر کی ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر عورت نے انقطاع خون کے بعد غسل نہیں کیا لیکن اس پر نماز کامل سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں، وہ گزر گیا، اس کا ادنا وقت گزر گیا، یعنی اتنی مقدار، اتنا وقت گزر گیا کہ اس وقت میں اگر جلدی سے غسل کر کے کپڑے پہن کر تحریمہ صلاۃ باندھ سکتی تھی تو اس کے لیے وطی کرنا جائز ہے۔ اتنا وقت گزر گیا کہ وہ پھرتی سے غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتی تھی، تحریمہ کہہ سکتی تھی، تو اس کے لیے وطی کرنا جائز ہے، کیونکہ نماز اس کے ذمے قرضہ ہوگی، لہذا یہ عورت پاک شمار ہوگی۔ اس لیے کہ جب شریعت نے اس پر نماز واجب ہونے کا حکم دیا، حالانکہ حالت حیض میں نماز درست نہیں ہوتی، تو یہ دلیل ہے کہ شریعت نے اس کے پاک ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے اگرچہ اس نے غسل تو نہیں کیا مگر نماز کامل کا ادنا وقت گزر جانے پر شوہر اس سے قربت کر سکتا ہے، شوہر کا اس سے قربت کرنا جائز ہے، کیونکہ شریعت نے اب اس کو پاک شمار کر لیا ہے، شریعت میں وہ پاک ہے، اور وطی سے مانے وہ حیض اور ناپاکی تھی، جب حیض اور ناپاکی ختم ہو گئی اور شریعت نے اس کے پاک ہونے کا حکم دے دیا تو لہٰذا اس کے ساتھ قربت کرنا جائز ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا اکثر مدت حیض گزرنے پر وطی کرنا جائز ہے یا نہیں اگر عورت نے غسل نہ کیا ہو۔ نمبر 2، بتصرف من کے معنی اور اشکال کا جواب۔ نمبر 3، لاکثرہم لام کس معنی میں ہے۔ نمبر 4، اقل مدت پر خون منقطع ہوا تو آیا کہ غسل سے پہلے قربت جائز ہے یا نہیں۔ نمبر 5، انقطاع خون کے بعد غسل تو نہیں کیا لیکن نماز کامل کا ادنا وقت گزر گیا تو قربت جائز ہے یا نہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔